اکیڈمی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ایجوکیشن 11ویں اور 7واں چیپٹر ہے ہمارے پاس، رہنمائی اور مشاورت۔ کل ہم نے کیا تھا 40 نمبر لیکچر اور اس میں مدارس میں موجودہ صورتحال اور مشاورت کی اقسام تھیں، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مدرسہ میں مشاورت کی ضرورت اور اہمیت۔ مدرسہ جہاں بھی لفظ آئے سمجھ آیا کرو، سکول کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو مدرسہ ہوتا ہے دینی یہ مراد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آن لائن لیکچر لینے کے لیے، نوٹس لینے کے لیے، اسپیشل گیسٹ لینے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہر فرد کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں رسول مبعوث کیے ہیں جنہوں نے قوموں کی رہنمائی فرمائی۔ اس طرح تعلیم و تدریس میں طلبہ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ رہنمائی کے ذریعے طلبہ کی خوابیدہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، یعنی بچے کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں سو رہی ہوتی ہیں وہ جاگتی ہیں، چونکہ بچے بالغ افراد کی طرح سوچ بوجھ اور عقل شعور نہیں رکھتے، یعنی جو بالغ بندہ ہوتا ہے اس کی عقل الگ رکھتی، اس لیے انہیں زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی رہنمائی کی اہمیت اور ضرورت کچھ اس طرح سے ہے۔ ماحول سے مطابقت: طلبہ جب مدرسہ میں داخلے کے لیے آتے ہیں تو مدرسہ کا ماحول ان کے لیے اجنبی ہوتا ہے، یعنی بچہ جب نیا سکول داخل ہوتا ہے تو وہ ماحول اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے، یعنی غیر جانا پہچانا، اور ابتدا میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے۔ بالکل یہ سچ ہے، میں بھی سکول داخل ہوا تھا تو جو نئے بچے تھے وہ ویلا تنگ کرتے تھے شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے تعلقات اپنے ساتھیوں، اساتذہ اور صدر معلم سے بہتر ہو جاتے ہیں تو ماحول میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مضامین کا انتخاب: ثانوی درجہ پر طالب علم کو مضامین کا انتخاب کرنے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سائنس اور آرٹ کے ساتھ ساتھ اب کئی اور مضامین بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے انتخاب میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اساتذہ، والدین اور کلاس فیلو مناسب رہنمائی کر کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ مطلب کہ اب جو نیا دور آ گیا ہے اور بھی مضامین آ گئے ہیں، پہلے دور میں تو سائنس آرٹس ہوتی تھی، اب تو اور بھی کئی طرح کے مضامین ہیں، تو پھر رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی کون سے مضامین رکھیں۔ صلاحیتوں اور رجحان کے مطابق رہنمائی: طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں میں اجاگر کر کے ان کی صلاحیتوں اور رجحان کے مطابق رہنمائی کی جائے تو ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جس سے تعلیمی عمل میں بھی بہتری آتی ہے اور بچہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا تھا۔ تو جب میں پڑھتا تھا تو مجھے انہوں نے FSC رکھوائی جبکہ میری میتھ کمزور تھی، اور اس کے بعد میں نے پھر چھوڑ دی تھی FSC، پھر FA کر لیے تھے کیونکہ میری میتھ ٹھیک نہیں تھی، جس سے تعلیمی عمل میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تاریخ پیدا کرنا عام طور پہ طلبہ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے پریشان اور خوفزدہ نظر آتے ہیں، ان سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خاص طور پر بزم ادب، یعنی کہ بھائی تقریر کرو، کوئی شعر پڑھو، کوئی ایسا، تو بچے عام طور پہ ان چیزوں میں نہیں جاتے۔ وہ کھیلوں کے مشاغل سے دور بھاگتے ہیں، انہیں ان سرگرمیوں کے حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے طالبہ کو مناسب رہنمائی اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے اندر تحریک بھی پیدا کی جائے کہ بھائی آپ لوگ یہ کام کرو، سرگرمیوں میں حصہ لے کر اپنا نام روشن کرو، اس طرح ان کی جھجک دور ہوتی ہے اور عملی میدان میں کامیاب ہوں گے۔ پیشوں کا انتخاب، یعنی کون سی نوکری کریں۔ پیشوں کا انتخاب کیے بغیر تعلیم دینا ایک مشکل عمل ہے۔ تمام طلبہ جذباتی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور ذہنی طور پر ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے، بالکل کوئی لائق ہوتا ہے، کوئی نالائق، کوئی بڑے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا، اس لیے انہیں یکساں پیشوں کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ ان کے لیے رجحانات، میلات، صلاحیتوں کو پیش رکھ کے کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی بندہ بڑے قد والا ہوتا ہے وہ فوجی بن سکتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے ٹیچر بن جاتا ہے، پروفیسر، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس لیے پیشوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت۔ انفرادی اختلافات: طلبہ میں جذباتی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی اختلافات موجود ہوتے ہیں، وہ ایک جیسی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے، اور یہ اختلافات ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے طلبہ کو رہنمائی اور مشاورت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور ایسے طلبہ کو تعلیم دیتے وقت ان کے اختلافات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، بار بار ناکامی، یعنی مدرسہ جہاں بھی نظر آئے لفظ وہاں سمجھو سکول کا نام، سکول میں دوران طالبہ
بار بار کسی ایک مضمون یا زیادہ مضامین میں فیل ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ جاننی چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، استاد کا سخت رویہ ہے، سکول کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں پڑھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ معلوم کر کے اس کی رہنمائی کی جائے اور بار بار وہ ناکامی سے بچ سکے۔ یعنی ٹیچر اچھا نہیں، ہم میتھ میں فیل ہوتے تھے، مسئلہ کیا تھا؟ ہمارا ٹیچر میتھ کا بہتر نہیں تھا۔ بہتر منصوبہ بندی، طلبہ کی تعلیمی زندگی کا بہتر بنانے کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اور اساتذہ بعض اوقات اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے زبردستی انہیں اپنی مرضی کے مطابق پیشوں کے انتخاب کے لیے مجبور کر دیتے ہیں، جو کہ طلبہ کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کونسلر مشیر سے طلبہ مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی لیں، یعنی کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ مثبت نظم و ضبط، زندگی کے تمام ادوار خصوصاً نوبلوغت میں طلبہ کی مناسب رہنمائی کی ضروری ہے۔ یعنی بچہ جب نیا جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس دور میں طلبہ میں کچھ بھی کرنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ ہوش کی بجائے جوش سے کام لیتے ہیں اور منفی کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، چور ڈکیتی اس طرح کے کاموں میں۔ تعلیمی عمل سے یہ کام جو تعلیمی عمل سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے والدین اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ ان پر گہری نظر رکھتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ان کی رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دے۔ گھریلو رہنمائی، بچے کی پیدائش سے ہی گھریلو رہنمائی کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن بعض گھروں میں والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور وہ بچے کی مناسب رہنمائی کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے گھروں میں دستیاب رہنمائی کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر سے رہنمائی جتنی بہتر اچھی ہو سکتی ہے، عملی زندگی میں بچے اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی گھر میں بچے کی بہتر رہنمائی کرو گے تو بچہ اتنا ہی پائیدار ہوگا، اگر گھر سے رہنمائی اچھی نہیں کرو گے تو بچہ پائیدار نہیں ہوگا۔ تو میں اب چاہتا ہوں اجازت، اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ کل 8ویں چیپٹر میں آپ کو پڑھایا جائے گا نصاب سلیبس اور درسی کتب، اور اگلا اور پچھلا لیکچر دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔